مختلف لوگ حالیہ لاپتہ آبدوز کے حوالے سے اور غریب مسافروں کی غیر قانونی طریقے سے ڈوب جانے والی کشتی کے معاملے میں تجزیے، تبصرے، تحقیقاتی رپورٹس اور تقابل پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ افسوس کر رہے ہیں، کوئی ہمدردی کر رہے ہیں، کوئی مذمت تو کوئی دعائیں۔ دعائیں تو بہرحال کرنی ہی چاہیے، ہدایت کی بھی اور حفاظت کی بھی۔ حفاظت اس لیے کہ اللہ مصیبت میں پھنسنے والوں کو نکالے، اور ہدایت اس لیے کہ آئندہ ایسے غیر ضروری ایڈونچر ایکٹیویٹیز کو بین بلاک کرنا چاہیے۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ وہ انسانوں کی جانی اور مالی حفاظت کے لیے ایسی تمام ایکٹیویٹیز اور ایڈونچرز کو بین بلاک کرتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی منفیت نہ ہو، جس میں انسانی بقا کی حفاظت نہ ہو۔ جب رزق کا معاملہ ہو تو سوائے اس کام کے، اس مشن کے کہ جس میں انسانیت کی بقا کی بات ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، تو تب بڑے سے بڑا رزق اور خطرہ بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں خراش بھی ثواب ہے، موت بھی شہادت ہے، وگرنہ زندگی برائے تفریح کا انجام بدترین ہی ہوتا ہے۔ اب اس وقت اس بات کی کوئی ضرورت اور اہمیت نہیں ہے کہ بات روزی روٹی کی خاطر نکل کر ڈوبنے والے 700 مسافروں کی جائے۔ گو وہ غیر قانونی تھے، لیکن انسان تو تھے۔ غیر قانونی کام کرنے والوں کو بھی قانونی سزا ہوتی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اسلام کے مطابق پوری دنیا کو جسٹ فار ایڈونچر، جسٹ فار ایکٹیویٹی، کسی کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ کروڑوں روپے لگا کر سارے عالم کا سرمایہ اور اپنی جان ہلاکت میں ڈال دے۔ بات تو اصول اور قاعدے کی ہے، شریعت عین فطرت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ کسی کو اپنی جان لینے کی بھی اجازت نہیں، اختیار نہیں۔ اگر بات صرف ایڈونچر کی ہے تو ان کو بچانے کے لیے دنیا بھر کی مشینری لگانا اس سے بھی بڑی حماقت ہے، کیونکہ بہرحال زندہ مردوں سے زیادہ توجہ کے حقدار ہیں۔ بچ جانے والے غریب غربا، چلے جانے والے، گزر جانے والے امیر امراء سے زیادہ توجہ، مال، اسباب، سرمائے، ہر چیز کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس بات پر مکمل بین ہونا چاہیے کہ آئے روز کچھ سر پھرے اٹھتے ہیں، اور کوئی پہاڑ سر کرنے کے لیے تو کوئی سمندر میں کودنے کے لیے اپنی جان اور ملک و قوم کا سرمایہ لگا دیتا ہے، اور پھر بچا کھچا سرمایہ ان کو بچانے کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے نام کے قلعے اور عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ سب مزید نہیں ہونا چاہیے۔ بچانا ہے تو پہلے ہی اس معاملے میں رولز اینڈ ریگولیشنز ٹف ہونے چاہیے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں سامنے آئیں کہ سمندر کی سطح پر ایک جہاز میں ایک ریموٹ کے ذریعے سے، جیسے بچہ کسی گاڑی کو کسی ریموٹ سے کنٹرول کرتا ہے، بالکل ایسے ہی وداؤٹ اینی GPS سسٹم، اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے کسی اسٹرانگ سسٹم کے بغیر جسٹ ایک ریموٹ کے ذریعے سے سطح سمندر سے زیر سمندر چیز کو، آبدوز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے۔ اور سفر شروع ہوئے صرف 1.25 گھنٹے کے فاصلے سے وہ ایسی لاپتہ ہوئی، مچھلی نکل گئی، زمین کھا گئی یا آسمان نے دبا دیا، اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اب اسلام کی طرف آئیں کہ اسی میں انسانیت کی بقا ہے۔ اس واقعے میں، اس ثانیے میں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ اسلام ہی امن و امان، زندگی، بقا، انسانیت کا مذہب ہے، کہ جس میں لائف کی مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی ہے، کہ اگر فرما بردار بنے، مسلمان ہوئے تو جنات میں ہم فیہا خالدون، ہمیشگی کی پرسکون زندگی۔